اهدنا الصراط المستقیم۔ علامہ شامی نے بھی لکھا ہے دعوی علم غیب کسی کے لیے معارضۃ لنص القرآن، معارضۃ لنص القرآن فیکفر بہا، جو علم غیب کا دعویٰ کسی شخص کے لیے کرتا ہے پیغمبر والے کے لیے وہ کافر ہے، الا اذا اسرد ذلک الی سبب من اللہ، ہاں اس کا سبب کوئی اللہ کی طرف کرو کا وحی او الہام، بس وہی ہو، کوئی بات اللہ نے وہی کر دی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہی کوئی بات کرے اللہ تعالیٰ یوں کہہ دے فلاں غیب جانتا ہے وہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ علامہ شامی ایک نیز میں نے کہا فتاوا خلاصہ فتاوا جلد 4 صفحہ 385، جلد 4 صفحہ 385، سمجھے میری بات کو، یہ سارے یہی لکھ رہے ہیں۔ عینی شرح بخاری جلد 11 صفحہ 520، صفحہ 520، فتح الباری جلد 13 صفحہ 38، اور پھر فتح الباری نے اس مسئلے کو 8ویں جلد میں صفحہ 395 میں لایا ہے، صفحہ 395 میں ترہانیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص گواہ بناتا ہے اللہ کے رسول کو نکاح بھی کوئی نہیں، وَيَكْفُرُ کیوں اس کا اعتقاد ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ مجھے حیرانگی آتی ہے ان مولویوں پر کہ بعض مولوی بیٹھ کر اپنے درسوں میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ کفر دون کفر ہے، کیوں فقہا نے کسی نے ایک بات سمجھ اس کو، بعض یہ کہہ دیتے ہیں کسی شخص میں 99 وجہ ہو کفر کی، ایک وجہ ہو اسلام کی، اس کو مسلمان کہا جائے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں 99 وجہ ہو کفر کی، ایک وجہ اسلام کی ہو، اس کو مسلمان کہا جائے، کافر نہ کہا جائے، یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ کفر دون کفر ہے، بات سمجھا، اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، بات سمجھیے، فقہا کے لیے قاطبتاً انشاءاللہ دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کلیتاً کہ جس قدر فقہا کی باتیں ہیں واللہ العظیم آج تک کسی فقیہ نے قاضی خان بہر رائے خلاصۃ الفتاوی یہ دنیا میں کسی نے آج تک نہیں لکھا اس عقیدے والے کو کہے یہ کفر دون کفر میں ہے، اس عقیدے والے کو کہ جو دعوی علم غیب کا کرتا ہو کسی غیر کے لیے یا حاضر ناظر کا دعوی خیال کرتا ہو، اس شخص کو کسی بھی فقہا میں سے کفر دون کفر کے ماتاب نہیں لکھا، سب کافر کافر کہتے ہیں۔ اب رہا وہ کفر دون کفر ہے کیا، وہ کتاب جو مکروہ کا باب ہے کراہیت کا، اس میں بحث کرتے ہیں، کہ بعض کلمات ایسے آ جاتے ہیں، مثلا کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلانی موسم کے وجہ سے فلانی چیز کے وجہ سے موسم اچھے سے فصل اچھا ہو گیا ہے، فصل اچھا کرنا اللہ کا کام ہے، یہ اس نے نسبت جو غیر کی طرف کی ہے اس کو کیا کہا جائے؟ ان کلمات میں جو کلمات یوں تھے جن کلمات کے اندر نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی کر دی غیر کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں یہ کلمات کراہیت تحریمی میں ہے اور کفر دون کفر وغیرہ میں داخل کیے ہیں۔ کسی نے عقیدے والے بات کو کفر دون کفر میں داخل ہو دیکھیے ایک۔ اب اس کے بعد یہ باتیں دیکھتی جائیے، اب میں آپ کے سامنے علماء دیوبند کی فتح فقہاء حنفیہ کے بعد علماء دیوبند کی عبارتیں لکھیے، یہ میرے پاس ہے، میں اس لیے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں نہ ملے، آج کے لوگوں نے کتابیں بھی شائع کرتی ہوئی ہے بھائی مانیہ کر رکھی ہیں، عبارتیں نکال رہے ہیں، یہ دیکھیے فتاوی رشیدیہ جلد 40، کوئی ایسا نہیں حضرت گنگوئی کو نہ ماننے والا ہو، اگرچہ امر نہ مان ان کی مرضی لیکن مانے کی صحیح ظاہر جلد 40 صفحہ
सवा 5, 6, 7, 8 इसमें सवालात है। मैं उन सवालों में से एक सवाल पढ़ देता हूं। सिर्फ एक सवाल, शशम सवाल, या रसूल अल्लाह, दूर से या नजदीक कब्र शरीफ से पुकारना जायज है या नहीं? इससे ऊपर हमें गलती करके ऊपर है। बहुत लोग अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब मा सिवल्ला इस आयत से जो सूरत कुल ऊहिया में है, आलिमुल गैब वला युज़ा गैबी अहद इल्ला मन तब रसूल से ऐसा साबित करते हैं, दलील साहब को गर्दानते हैं। मुसलमान का कैसा किद रखना दुरुस्त है या नहीं, और मोतकिद काफिर होगा या नहीं, मोतकिद काफिर होगा या है। अब देखना, ये 5वां 6वां सवाल है, इस पर मैं जवाब पढ़ता हूं। देखो ये सारी बात ना लिखो, इशारा लिख दो। अब सारी बात तुम कहां लिख सकते हो, जिसने तुम्हारी मर्जी। देखो मैं पढ़ता हूं इबारत। फरमाते हैं इल्मे गैब का तमाम उलमा का अकीदा मतलब ये है, सिवाय हक ताला की कोई नहीं जानता। वह हिंदू मुफातिल गैब ला यार बिल्लाहु, खुद हक ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये कि हक ताला के पास इल्मे गैब का है और कोई नहीं जानता उसके सिवा उसके। बस इस बात इल्मे गैब गैर हक ताला को शिर्क सरी है, शिर्क सरी है। मगर हाँ, जो बात हक ताला अपने मकबूल किसी मकबूल बंदे को बजरिया वही या कश बता देवे उसको मालूम हो जाता है, फिर वो मकबूल किसी को खबर देवे उसको भी मालूम हो जाता है। इल्मे जन्नत दोज़ख रज़ा वगैरह हक ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बता दिया, उन्होंने उम्मत को खबर दी। चुनांचे आयत सूरत से यही मालूम होता है। सो हासिल आगे ये हुआ, जिस गायब अमर की खबर हक ताला अपने मकबूल बंदे को देवे उसको खबर हो जाती है। न ये कि तमाम हुई बात अल्लाह ताला हक ताला के नबी को कश्फ हो जाते हैं, क्योंकि ये माने होवे कि तमाम इल्म गैब रसूल को मालूम हो जाता है। तो दूसरी आयत साहब इसके खिलाफ कह रही है, कुल्लु अमरिन नफ्सी न फमनादरा इल्ला माशाअल्लाह वलो कुल गैब सदुल खनमा बिसिमसु। तर्जुमा कह दे, मैं नहीं मालिक अपने नफ्स के वास्ते किसी नफस का, अगर जो खुदा रहना चाहे। जो मैं गैब को जानता होता तो वो तो मेरे जमा कर लेता, कोई बुराई मुझको नहीं लगती। बस साफ रोशन हो गया कि मुगीबात आपको मालूम नहीं, पर नफस भी आपके इख्तियार में नहीं। तो ये कवायदी बात से सुना, तो ये अकीदा अलबत्ता खिलाफ नस कुरान की शिरक हुआ। खुद दूसरी आदमी मौजूद है, लाजी माशूरी बिलारिकुम, मैं नहीं जानता क्या कीजिए मेरे साथ तुम्हारे साथ। पर जब साफ देर हो गया, ये आप देख लो, एक दो तलवीरों को मैं दिखला रहा हूं, तुम्हारे ये नुमाइंदे हो जाएंगे। अच्छा, रसूल खुदा को हर दिल में गैब नहीं, पर जिसका सजा दी जावे उसमें इस पर बहुत आयात हदीस शायद है। तो खिलाफ इस अकीदे का करने के अंबिया सब गैब को जानते हैं। शिरक की कभी जली होवेगा, बहुत अल्लाह ताला सब मुसलमान किसी की हिफाजत नजात देवे, आमीन। ऐसा कीदे वाला मुशरिक हुआ जब अंबिया में गैब नहीं, तो या रसूलल्लाह कहना भी नाजायज होगा। अगर ये कीदा करके कहे, वो दूर से सुनते हैं मुस्लिम गैब के, तो कुफर है। अगर ये कीदा नहीं तो कुफर नहीं, मगर कलमा मुशाबि व कुफर है, मगर कलमा मुशाबि व कुफर है। इनको कहो दे बंदियों को कि ये मसला तुम बयान करो लोगों के सामने, बयान करके कह दो एक बार, फिर हम देखेंगे मजा क्या होता है। हजरत गंगोई इनके हैं, सबके बड़े हैं, इनको कोई ये मसला बयान करके कह दो ना, गुलाम तनातुल्लाह तो जो कुछ भी है ये निकालते जाओ, उससे वो लिखते जाओ सभी। और मैं बताता जाता हूं, फतावा रशीदिया सवा 36 जिल्द सोएब, ये मैं अकीदा पढ़ने जग रहा हूं, वहां पढ़ूंगा बाद में। क्या फरमाते उलमाए हकीकी मुहक्किकीन अहनाफ रहमतुल्लाह ताला, ज़ाहिद कहते अल्लाह तबारक तआला ने अपने कुल इल्म गैब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। अता कि नहीं, अता फरमा दिया था। अब भी आप मखलूक के हर हाल ज़ाहिर बात खैर शर में खूबी वाकिफ है, यहाँ तक कि मच्छर की पर ऐलान के भी आपको इल्म हो जाता है। हर के आवाज ख्वाह वो मुशरिक में हो या मगरिब में मजात खुद सुन लेते हैं। और ये अकीदा कैसा है, अकीदा हलवी के मुसलमान रहा या काफिर मुशरिक हो गया, समझ गए। है भी अता का लफ्ज अता फरमा दिया, अता ही है। अल जवाब, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आलम गैब होने के मुतअक्किद है,
سادات الوردی قطعاً مشرک و کافر ہے، قطعاً مشرک و کافر ہے۔ نیچے لکھتا ہے مولا علی قاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے جو برابری اتقائی کرتا ہے کافر اجماعاً۔ آگے صاحب بہرائے کتاب نکاح فرماتے ہیں جو کہ نکاح کوئی شاہد اللہ رسول کو مقرر کرے ایک کہا یہ کرے کہ رسول عالم الغیب یقیناً کافر ہے، اور مشرک اسی کو کہتے ہیں جو کسی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی صفت ذاتی علمی یا قدرت کے یا عبادت میں شریک کرے۔ اس وقت اشراک فی الذات یعنی حضرت اللہ کا کال تو بہت ہی کم ہوا ہوگا۔ شامی نے رد المختار کی کتاب الارتداد میں صاف طور سے اس عقیدے رکھنے والے کی تجویز کہی ہے، اور علم غیبی اشیاء کو کوئی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو مات خرافات میں سے ہے جو کہتے ہیں کہ عطائی ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے آگے اتنا سب ان پر دیوبند کی دستخط ہیں، یہ سارے علماء دیوبند کی دستخط ہیں اس پر۔ حضرت محمود الحسن مدارنو خلیل مولا خلیل احمد صاحب، محمد ساق صاحب میرٹی، محمد ناظر صاحب، طبق عزیز رحمت عزیز رحمان صاحب، یہ سب کی دستخط موجود اس پر۔ اللہ نے دے دیا کتاب صفحہ 30 جلد ثالث درود تاج، صفحہ 30 جلد ثالث سوال ہے کہ درود تاج آئیے دیکھو میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کی فرمائی علماء دین رحمۃ اللہ تعالی ثبوت حضور فضیلت و ثواب درود تاج ادھر اکثر عوامل خصوص جو حالا شور دارا مندرجہ الفاظ نسبت رسول اکرم کردہ دافن بلا والوبا والقات والمرض والعالم ہے کہ نہیں پڑھتے نہیں لوگوں؟ آیا خواندنیاں وہ متقد فضیلت ثوابیاں عدد شریعہ ثابت درستہ یا منع و شرک و بدعت، یا منع شرک بدعت؟ جواب آج مدار درود تاج بعد جو حال میں بیان میں کنند غلط است وقدر بجد بیان اشارے علیہ السلام معلوم شدر بحال تعلیمی درود اے لفظ یہ سنو تعلیمی درود بعد مرور 100 سال واقع شد حضور کے بعد کئی 100 سال کے بعد کسی بے ایمانی یہ کھڑے الفاظ تعلیم بنانا درود بعد 100 سال واقع شد 25 گونا وردی سیارہ موجب سراف ثواب قرار دادا شواد جو چیز پیغمبر کے بعد کئی 100 سال کے بعد کسی بے ایمان نے گھڑ لی ہے اس کو ثواب کہنا کیا ہو سکتا ہے؟ آگے دیکھیے کہاں ہے آج درا حدیث سے سیغہائے درود وارد شدہ آنا ترک کردن و ایرا محود ثوابی جدید پنداشتن و دل ساختن بدعت ضلالت است چونکہ یہاں کے درا کلمات شرکیہ مذکورن اندیشہ خرابی عقیدہ عوام است چونکہ اس میں الفاظ شرکی آ چکے ہیں لوگوں کے عقیدے کے گندے ہونے کا خطرہ سخت ہے لہذا وردیاں ممنوع است پڑھنے اس کا پس تعلیم درود تاج ہمانا سمے قاتل بہوا سبرتن است جو کہتا ہے درود تاج پڑھنے کے لیے لوگوں کو زہر دے رہا ہے کہ سدا مردم بفساد عقیدہ شرکیہ مبتلا شون موجب ہلاکت ایشا گردد سمجھ گئے؟ اب آؤ امزا خان کا نام لے کر جلد ثانی صفحہ 16 میں 15 منٹ لگا ہوں سوال حضور فرماتے ہیں کہ جو علم غیب کا قائل وہ کافر ہے حضرت جی آج کل تو بہت آدمی ہیں نماز پڑھتے ہیں مذاہب کثرت پڑھتے ہیں رسول اللہ کا میلاد بھی حاضر رہنا حضرت علی کا ہر جگہ موجود ہونا دور کی آواز سننا مثل مولوی احمد دہان بریلوی کے
نام لے کر آ گیا. محمد علی کہا کرتا ہے تقریروں میں جھوٹ ایک قصہ بیان کر دیتا ہے کہ حضرت نانوتوی مولوی مولانا عبدالرحمان صاحب مرحوم کے پیچھے نمازہ پڑھا کرتے تھے. دیوبند سے جایا کرتے تو وہاں اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے بڑا بھارا ولی تھا نا. مصر مولانا بریلوی کے جن سال علم غیب کا ہے جو نمازی عالم بھی ہے کیا ایسی شخص بھی کافر ہے؟ ایسی نماز پڑھنی اور محبت دوستی رکھنی کیسی ہے؟ فرمایا جو شخص اللہ جل جلالہ سے علم غیب سے ثابت کرے اللہ کسی دوسرے علم غیب جانے وہ بے شک کافر ہے. اس کی امامت اس سے میل جول محبت مودت سب حرام ہے. سن گیا کہ نہیں؟ اخیری نمازوں پڑھنے نہیں اچھی کرامات کی گپوٹیشن ساریاں پیرا نے پیر دیا گپاں انہوں نے بتایا جو گپے مشہور ہیں. صفحہ 40 صفحہ رشدیہ نمبر 3. میں اس لیے کہتا ہوں کئی گپے آ کر دیوبندی بھی مار رہے ہیں. انہیں بھی اند چاہیے دیوبندیاں کی ہے کترا کے نام نہیں لیتا میں دیوبندی کسی کا لیکن کہتے کیا ہے خدا جانت میں غلط نہیں کہتا یہ دیوبندی نے تقریر کی ہے. وہ بڑے پارے دیوبندی جو اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں کہ مر گئے ایک آدمی اسے اگر پوچھا ایک شخص نے مر ربک تیرا رب کون ہے اسے آگے سے کہا میں نائی ہوں پیر علی پیر کا میں نائی ہوں مجھے نہیں پتا زوچ حجام مد پیر علی پیر حجام ماں. انہیں کہا تیرا مر ربک کا رب کون ہے کہتا ہے میں نائی ہوں پیر علی پیر کا. میں تو کہہ رہا ہوں آواز آئی اوپر سے چھوڑ دو اس میرے بندے کو یہ نائی شیخ کا جیلانی کا ہے سور دے سورا. کیسے بے ایمانوں نے کڑی ہے بے ایمانوں لانتیو پیرا نے پیر دے نائی ہونے چھٹ ونجے پیرا لوگوں نہیں چھوڑا تو سا چھوڑ دے نائی چھوڑ دے سن بڑا جم پہ آئیے پیرا پیر کو خدا نے چھوڑ دیا تھا. ہاں خدا نے اس سے پوچھا بتاؤ مر رب کون ہے رب تم خود حاجت رواتی ہے تمہارا حاجت روا کون تھا اس نے بھی یہی کہا ہوگا ربی اللہ. اس کو خدا نے نہیں چھوڑا تو نہ یہ چھوڑ دیتا. یہ کس سے بیان کرتے ہیں جھوٹ. یہ سنو فتاوی رشیدیہ صفحہ 40 کیا فرماتے علماء دین مفتی علی شرمتین ان کرام تو مفصلہ ذہن میں ایک مرید حضرت غوث اعظم کا انتقال ہوا. اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا. آپ نے ورما کر آسمان چہر پر جا کر من موت سے روح مرید کا مانگا. من کا موت جواب دیا جی میں نے خدا کو روح آپ کے مرید کی قبول کی ہے. اسی بھی جبریل گر گیا میری مرید کا روح دو. اس نے کہا جی مجھے خدا نے کہا بادشاہ میں نے کب روح قبض کیا ہے. آپ نے میرے حکم سے چھوڑ دے. جب مولانا کے موت نے دی تو زبردستی زمین ساری روح کی اس کے دن قبض کے ہی چھین لی. تمام روح پرواز کر اپنے جسد میں جا کر داخل ہو گئی. مر کر بعد خدا کے بعد کی وریات کی اللہ مجنون نے ایک شخص مجنون چلا پیر الویر بھی چلا رہے تھے ایک شخص مجنون نے یعنی کچھ بھی چلے نا کام میں نا میں کہہ رہا میرے پیچھے کیا آ گیا یعنی یہ بھی کوئی چلا پیچھے میں آ گیا روح لے کر وہ میرے پیچھے دیواروں کی تو دوڑتا ہے پیچھے. ایک شخص مجنون نے زمین روح کی چھین لی. فرمایا تو ادھر کو نہیں آتا عرض کیا جی نہیں آتا کیا اچھا ہوا واپس گیا ورنہ وہ اگر ادھر کو آ جاتا آدم سے لے کر اس کو جتنے مرے سب کو زندہ کرتا میں کیا کہتا اس کو. شکر گئی تلو مڑ گیا شکر کا تلو مڑ گیا نیچے چلا گیا اوپر نہیں آیا. اگر آ جاتا آدم سے لے کر جتنے بڑے سب کا کر میں کیا کرتا اسے میں نہیں بے بات صحیح سب کچھ اسی نہیں رکھے ہے جا خدا ہے جا پیرے نے پی کوئی کتنے انسانوں نے پترانا کام میں یہ کوئی دین ہے یہ کیا ہے مذاق ہے. ہاں رسید بود بلا ہے ولے بغیر خدا شکر کر خیری نہ بلا ٹل گئی آ کے شکر کر بلا ٹل گئی مجرم چلا چلے گئی وہ ہے بڑا عجیب چلا یہ کیا نا. ایک عورت حضرت شاہ کا جیلانی کی حضرت آگے ہوئی کہا اور کہا یا حضرت مجھے میرا بیٹا دو نا تیری تریل محفوظ میں نہیں ہے نا خدا کے گھروں میں محفوظ میں ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتی. آپ اندر سے کہا یا خدا اس عورت کو بیٹا دے حکومت کی کسی محفوظ میں بیٹا نہیں ہے
کہا ایک نہیں تو دو دے. جواب ہے ایک نہیں دو کہاں سے دوں؟ تو 3 دے دو. ایک نہیں تو 3 کہاں سے دے دوں؟ اس تقدیر بالکل نہیں. خبر نا امید ہو گئی. غوث حاصل غصے میں آ کر اپنے دروازے کی خاک تعویذ بنا کر دے دی. خاک. کہا جا تیرے 7 بیٹے ہوں گے. نہیں تیری خدا نے دے، میں دے رہا ہوں. خوش ہو کر کے 7 بیٹے ہوئی. آپ کو حامد دیکھا. منکر کی جواب آپ نے کیوں کر آئی پائی؟ جواب جناب شیخ نے فرمایا یوں پوچھو منکر نے کی نہیں، میرے سوالوں سے کس طرح رائی پائی؟ تو پوچھتا ہے کہ تو نے کس رائی پائی؟ میں نے کہا میں نے کیا رائی پائی؟ تو پوچھ منکر نے کی نہیں، مجھ سے کس رائی پائی؟ جواب دیتے فرمایا جواب ان الحکم الا للہ. سورۃ مسئلہ میں اچھا نیچے ابھی آ رہا جی. ہاں جی دونوں حق جس میرے پاس قبر میں آئے نا میں نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے. کہا یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ فرمایا ہم زمین اور خلیفہ پیدا کریں گے تم نے یہ کیوں کہا تھا؟ اے اللہ تو شخص پیدا کر تو زمین فساد پیدا کرے گا. شاید تم کا طلب ٹھہرایا بھائی تجھے یہ سوال ہے جی. ان گپوں کے بارے میں کیا جواب ہے؟ جواب دیتے ہیں ان الحکم الا للہ. سورۃ مسئلہ میں زید سوریہ عقیدہ معاہدہ ہے امور شرکیہ کو منکر یعنی ان کرامتوں کا جو منکر ان کو متعلق پوچھ رہا ہے شخص ان کرامتوں کے متعلق یہ انکار واجب ہے کیونکہ ان کا کرامات مجرد بت پرستوں کے عقیدوں والوں کے ہیں. یہ کرامات جو سوال میں بت پرستوں کے عقیدے والوں کے بت پرست یہ پیر پرست ہے پیر پرست ہے سارے ان کے عقیدے والوں کے ہیں. من رامن کو منکران والی بھی وہ من نہیں نصرت وہ بلسان ہی وہ من میں بگڑ بھی بس زید اس انکار سے گناہگار کیسا بلکہ مستحق اجر عظیم ثواب نہیں کا ہوگا. جو ان جھوٹوں کا انکار کرے بےمانیوں کا وہ کہے ثواب اس کو نیک ہوگا. جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں ایسے عقیدہ شرکیہ کفر پر آئے سراسر مخالف قرآن حدیث کے ہیں مثل بت پرستوں کے عبد القادر پرست ہیں بندہ کو ہدایت کار کرتے ہیں علیہ باللہ فرض واحد کا حال قیوم جبار کو بندے کے آگے مجبور جانتے ہیں. ایسے عقیدے قطعی کافر مشرک ہے. کوئی ابتدا سے تمیز سے عقیدے پر آئے تو پرانا کافر آئے جب تک وہ عقیدے سے توبہ نہ کرے تجدید اسلامی کلمہ شہادت کرے مسلمان نہیں. اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو جائے شرک نہ ہو اللہ مشرک کو وعدہ فرماتا ہے فرماتی رغبت سے مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائے گا. جو لوگ اول عقیدہ توحید رکھتے تھے بعد اس اچھے کی عقیدے پر ہو گئے ان کے پہلے سارے عمل نیک برباد ہو گئے. اگر اس کفر میں مر گئے دوست نہیں ہے وہ مجھے برمان ماجونان میں یہ تدوین فلانا نعوذ باللہ من شر القاذبین متدہین الباطلین طاغین الفاسقین واللہ ولانا سارے آگے تصاب ہے سب یہاں مولانا شوری صاحب کی دساتا ہے سب سارے مولانا کوئی اور بھی ہے مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ بھی سب کے ہیں بڑے بڑے دساتے ہیں یہاں سب کے دساتے ہیں یہاں ایک نہیں سب کے ہیں بڑے دساتے ہیں اس پر سب کے سارے علماء دیوبند دساتے ہیں یہاں. اب دیکھا ہے یہ گپوٹیشن بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے یہ پیش کر دیا ہے. سوال یہ وارد ہوتا تھا کہ قسم غیر اللہ نظر غیر اللہ سجدہ غیر اللہ سے کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مولانا فرماتے ہیں یہ اعمال مشرکانہ ہے لیکن اعمال مشرکانہ سے کفر کا فتویٰ اس لیے دے سکتے جب تک عقیدے کا نہ ہو. بہرحال حضرت گوئی نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہمیشہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ علم غیب جانتے ہیں ہر شے جانتے ہیں اس کو حضرت گوئی ہر مقام پر یہ لکھتے ہیں کافر کافر. علماء کے تصویر بھی اسی پر موجود ہے سارے اسی پر. اب آئیے یہ تو تھا اس کا اور اس لیے پرانا ملتا ہوگا یہ مطبوعہ ہے کتبخانہ رحیمیہ سنیری مسجد دہلی سنیری مسجد دہلی کتبخانہ رحیمیہ سنیری مسجد دہلی 1348 کا ہجری کا چھپا ہوا ہے. جو پیچھے چلی آ رہی تھی وہ ایک سوال تھا یہ تھا
کہ جس میں 99 وجہ ہو کفر کی، ایک وجہ اسلام کے، اس کو مسلمان کہنا چاہیے، یہ بھی ایک وجہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق ایک بات سمجھنی میری ضروری ہے، قانون بات سمجھ لیجئے۔ شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے اکفار الملحدین، اکفار الملحدین، اکفار الملحدین، حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے بہترین کتاب ایسا تو لکھی، انہوں نے مرزائیوں کے کفر کے لیے، مرزا قادیانی کفر کے لیے، اور چونکہ ان کے آگے یہ پیش کیا گیا کہ چین میں جاتے ہیں بڑا پھیلا رہے دین، یہ کرے وہ کرے ہیں، اتنا کام کرے تو ان لوگوں کو کافر کیوں کہا جائے۔ شاہ صاحب نے اس میں لکھا اکفار الملحدین میں قوانین، بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت اعلیٰ، اگرچہ میں دلیل لکھی لیکن قوانین اتنے لکھے ہیں، ضابطے، اور ہر کتاب حیران ہے کہ شاہ صاحب کس قدر کو یاد تھی کتابیں، صفحات کے صفحات کتابیں لکھتے جاتے ہیں، ان کے نام ساتھ صفحے بھی۔ اس میں لکھتے ہیں من جہد شیئن واحدا من ضروریات الدین، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، بالتاویل بھی کرے، تب بھی کافر ہے۔ اور ضروریات دین سے مراد کیا ہے؟ ما علم کونہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت، جو حضور کے دین میں آ گئی ہو چیز، خواہ تواتر سے یا مشہور ہونے سے یا عام لوگوں کے جاننے سے۔ امام المتکلمین صدر الدین اصفہانی نے لکھا ہے من ضروریات الدین ان علم الغیب مخصوص باللہ تعالی۔ امام المتکلمین صدر الدین اصفہانی نے کہا ہے کہ ضروریات دین سے کیا ہے؟ علم غیب کو اللہ کے ساتھ خاص رکھنا۔ اور اسی بارے میں حدیث شاہ سے بتاتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں قطعی چیز کا انکار کرنا اگرچہ ضرورت کے حد کو نہ بھی پہنچو تب بھی کافر ہے۔ انکار امر قطعی کا وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ حد ضرورت کا کفر، یہ کفر ہے۔ سر حبیب شیخ بن امام وغیرہ کہتے ہیں ایک وجہ ہو اسلام کی، 99 وجہ ہو کفر کی، اس سے مراد کیا ہے؟ بات سمجھ، اس کو مراد ایک عبارت مل گئی ایک شخص کی، اس عبارت کے سوا ہمیں کوئی پتہ اس کے حالات کا نہیں ہے۔ ایک عبارت مل گئی ہے ایک شخص کی، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ہمارے پاس اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر احتمالات بنتے ہیں، کئی 99 احتمالات بنتے ہیں کفر کے، اس عبارت میں ایک احتمال نکل سکتا ہے اسلام کا، اس احتمالات کی وجہ سے مسلمان ہونے کو حکم لگانا کافر کا حکم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی قطعی چیز ایک کی بھی قطعی کا انکار کرے، 99 کام کرے اسلام کے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، توحید دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایک ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک چیز کا قطعی چیز کا انکار کرنا، سارے 99 چیزیں کام کر رہا ہے اسلام کے، نمازیں، روزے، قرآن پڑھنا، پڑھانا، حج وغیرہ سب کچھ کر رہا ہے، ایک کی چیز قطعی کا انکار کر دیتا ہے، تب بھی کیا ہے؟ وہ 99 وجوہات میں سے اور تھا۔ یہی لکھا بہر رائق نے اور اشباح النظار نے۔ بہرحال یہ بات رہ گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، شاہ صاحب نے 126 میں کہا ہے ضروریات دین میں تعویل کرنا لا یدفع الکفر، کفر کو نہیں اٹھا سکتا۔ امام صاحب جو آتا ہے لا نکفر علی القبلہ بذنب، مراد کیا ہے؟ اعمال کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اعمال کی خرابی سے، معاصی وغیرہ سے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔
مسئلہ سماع موتا کے متعلق فتح قدیر نے باب الجنائز میں فتح قدیر نے باب الجنائز میں اس مسئلے کو لیا ہے، اور پھر کتاب الایمان میں کتاب الجنائز اور کتاب الایمان کتاب الجنائز میں مسئلہ آتا ہے تلقین کا، کہ تلقین بعد الموت کیا جائے کہ نہیں، اس پر بحث کرتا ہے کہ تلقین بعد الموت نہیں ہو سکتی، تلقین ہو بعد الموت اس کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کرنے کی یہ غلط ہے۔ ہاں موت آ رہی ہو، ابھی اس کی جان ہے اس کے اندر، تو تب ہے ضرورت۔ لکھا اس نے ایک، اور ایک لکھا ہے کتاب الایمان دوسری جلد میں صفحہ 100 کتاب الجنائز کا صفحہ ہے 446 اور 447، کتاب الجنائز میں صفحہ ہے 446 اور 447، اور کتاب الایمان میں صفحہ 100 پہلی جلد اور چوتھی جلد، میں غلطی کہا کہ کتاب الایمان چوتھی جلد، پہلی جلد میں صفحہ 446 صفحہ 447 اور چوتھی جلد میں صفحہ 100۔ مسئلہ میں نے سمجھا پہلی جلد کے متعلق، میں عبارتیں پڑھتا ہوں آپ کے آگے، جو آپ کو ضرورت ہو وہ سمجھتے جانا، لکھتے جاؤ۔ فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر اکثر مشائخنا اکثر مشائخنا ان المیت لا يسمع عندهم، اکثر مشائخ حنفیہ کے ہاں یہ ہے میت کا کوئی سماع نہیں ہے، علامہ صرح به کتاب الایمان، مردے کو ایک آدمی کہتا ہے لا یکلم فلانا، میں فلانے سے بات نہ کروں گا، اس نے بات کی مرنے کے بعد تو حادث نہیں ہوگا۔ کیا آیا وہ اگر کسی کا میں لا یکلم فلانا، فلانے سے بات نہ کروں گا، اس نے مجھ سے بات کی مرنے کے بعد، کہتے ہیں لا یہ حادث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنها تنعقد علامہ بحیث یفہم، یہ قسم تب بنتی ہے کہ وہ قسم یہ بھی کلام کو، والمیت لیس کذالک، والمیت لیس کذالک، میت نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ لعدم السماع، لعدم السماع، اس لیے کہ میت میں سماع حادث تب ہوتا کہ وہ سمجھتا، چونکہ میت میں سماع نہیں، اس لیے اب حادث نہیں ہوگا۔ اب سوال ہے، بات سمجھو، حنفیوں نے ایک بات دل میں رکھو، قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، ایک ہے قرآن کا ظاہر، قرآن ادھر جا رہا ہے صاف صاف کہ جہاں بھی قرآن پاک نے اس کو لایا ہے، پہلی بات سمجھیے قرآن پاک کو، ہم اس قرآن پاک کے معاملے میں دیکھتے ہیں قرآن کا رویہ کیا ہے۔ جب قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن پاک نے کئی مقامات اس مسئلے کو لایا ہے۔ ایک کل کے سبق میں سورت فاطر میں والذین یتدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہارے پکار کو بلانے کو، یعنی نبی کر رہا ہے، کوئی قید نہیں قرآن پاک میں، نہ ہندل قبر کی قید ہے،
نہ دور قبر کی قید ہے، لا یسمع نفی سما کی قید ہے، کوئی نہیں سن سکتے۔ قرآن پاک ہزار میں بیان کر رہا ہوں، اس پیچھے چلے آؤ جو آگے قرآن پاک نے اس میں قید لگائی ہے، اسی صورت میں یا اسی سورت کی پہلے اس صورت میں ہے، سب اگلے صفحے میں 607 میں ہے، میرے پیغمبر ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں، بعض زندوں میں کام ہوتے ہیں مردے میں نہیں ہوتے۔ وہ کیا؟ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر تو زندوں کو تو سنا سکتا ہے، زندوں کو، لیکن مردوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ خدا کی قدرت اور ہے، اس کی قدرتی معاملہ اور ہے، لیکن اگر تیری طرف تو زندوں کو تو سنا سکتا ہے لیکن مردوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ قرآن پاک نے زندہ اور مردوں میں فرق یہ کیا ہے، سما اور عدم سما کا۔ زندے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے۔ قرآن پاک ازار جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک نے اس مردے کا قصہ بیان کیا جو مردہ ہو کر آیا تھا، مردہ بن کر آیا تھا، یعنی حضرت حذیر جو پارہ تیسرے کے پہلے ورق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا موت کے بعد تو مردہ ہو گیا تھا، آیا، اب بتا مجھے کم لبثتا، کتنی مجھے ٹھہرا ہے؟ تو مردے نے کہا یاد لبثت یومن او بعد یومن، ایک دن یا آدھا دن۔ خدا کہتا ہے مردہ خود کہہ رہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں رہا۔ ہزاروں لوگ آئے گئے، کہنے والے کئی آئے گئے، لیکن وہ خود مردہ کہہ رہا مجھے کوئی پتہ نہیں رہا۔ سمجھے میری بات کو؟ کہیں بھی قرآن پاک یہ نہیں کہنا کہا کہ کسی مقام پر مردے کو سننا ہو، مردے کا سما قرآن پاک نے کہیں بھی نہیں کہا۔ یہ ضرور آتا ہے ہر وہ جو مر گئے ہیں لا یسمع کہہ دے گا، پتہ نہیں یہ کہہ دے گا، مردہ چھوڑ کر نیند والوں کو بھی کہہ دے گا پتہ کوئی نہیں، یہ تو کہہ دے گا، لیکن یہ کہیں بھی اشارہ تن بھی معلوم نہیں ہوتا۔ سنا بھائی، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ جن نبی اسماع کی ہے سمع کی نہیں، یہ کہتے ہیں لوگ کہ قرآن پاک میں مانتا بھی مسلم اسماع کی نبی ہے، سمع کی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھو، وہ یہ ہے اسماع اور سمع متابع اور متابع ہے، متابع اور متابع ہے، یعنی متابع کہ فعل کے بعد متابع پہلے فعل ہوتا ہے، متابع بعد میں آنے والا ہوتا ہے، وہ بعد میں آنے والا ہوتا ہے کہ جو فاعل نے فعل کیا ہے قبول اس فعل کو قبول کر لیا ہے۔ کرتا تو فن کرتا، اس کو میں نے ٹکڑے کیا پر وہ ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں بھی یہی ہوگا، اس کو میں نے سنایا، اسمعتہ فسمع، اسمعتہ فسمع، میں نے اس کو سنایا اور اسے سن لیا۔ اسماع میں اور سمع میں تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے، آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا اسمعتہ فسمع، میں نے اس کو سنایا پس اسے سن لیا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے بات تبھی مسلمات کیا ہے؟ اسماع ہی نہیں، کیوں نہیں اسماع؟ کہ سمع ہی نہیں، سمع ہوتی تو اسماع ہوتا، اسماع وہاں ہوتا ہے جو پہلے سمع تو، جہاں سمع ہی نہیں تو اسماع کیا ہے؟ تو نہیں سنا سکتا، کیوں کہ سن کو ہی نہیں سکتا، یہاں سننے والا ہی نہیں۔ حاصل کیا نکلا؟ ایک اس کے بعد اقتدار کے بعد اسی بنا پر چونکہ قرآن پاک کا دائر نہیں مل رہا ان لوگوں کو، احادیث کی طرف آتے ہیں۔ احادیث مذہب حنفیوں کا یہ سب ایک طرف یہ دیکھ لیا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے، کتاب الجنائز صفحہ 446 اور علامہ شامی صفحہ 130 باب الیمین
فی ضرب بل قتل وغیر ذالک جلد ثالث نیز عنایا اور کفایا سب یہی لکھ رہے ہیں جو میں نے کہوں گا. آپ دیکھیے سارے احناف کے ہاں اس مسئلے کے اندر کیونکہ سماع کے قائل نہیں تھے ان کے ہاں دو حدیثیں ہیں جو اس قابل ان کا جواب دیا جائے. میری بات سمجھو, احناف نے دو حدیثوں کا جواب دیا ہے. اگر حنفی لوگ سماع موتا کے قائل ہوتے تو ان کو حدیثوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی. اگر حنفی لوگ سماع موتا کے قائل ہوتے تو احناف کو ان احادیث کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی جن حدیثوں سے سماع موتا ثابت ہوتا ہے. سمجھے بات؟ جواب دینا دلیل ہے, جواب دینا دلیل ہے کہ وہ سماع موتا کے قائل نہیں تھے. اگر قائل ہوتے سماع کے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک. دوسرا بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں ساری حدیثیں قوی نہیں, ضعیف ہیں. دو حدیثیں صرف قوی ہیں جن کا جواب دے رہے ہیں. اگر اور حدیثیں ان کے ہاں قوی ہوتی تو یہ ان کے جوابات نہیں دیتے. دو حدیثوں کا جواب دیا, باقی کا جواب نہیں دیا. اب سمجھو دو مقدمے ہو گئے. ایک قائل ہوتے جواب نہ دیتے, اور حدیثوں کا جواب نہیں دیا, دو کا دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اور حدیثیں کیا وہ قابل اعتماد اتنی نہیں جتنی یہ دو حدیثیں ہیں. اب دیکھیے دو. پہلی حدیث بخاری کے اندر آتا ہے جو بدر میں کافر مارے گئے تھے, حضور ان کو فرمایا ہل وجدتم ما وعد ربکم حقا لقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. اس پر آگے سے کہا عمر فاروق نے یا رسول اللہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں, اتکلم اجسادا لا ارواح لہا, آپ ان سے بات کرتے ہیں جو سنتے نہیں, جن میں روح کوئی نہیں رہا, روح نہیں رہا. اس پر حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول, یہ ہے ما انتم لاسمع, ما انتم باسمع لما اقول, تم زیادہ نہیں سننے والے جو میں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ زیادہ سن رہے ہیں. واقعہ میں بخاری کی حدیث ہے, کوئی شک نہیں. ایک. دوسری حدیث جو اشکال کیا گیا ہے وہ یہ ان المیت لیسمع قرآن حالہم اذا انصرفوا, اذا انصرفوا, ان المیت لیسمع قرآن حالہم اذا انصرفوا. میت سنتا ہے جوتوں کی آہٹ جب یہ پھرتے ہیں. یہ دو حدیثیں ہیں, یہ حدیثیں صحیح ہیں. میں کہہ چکا ہوں, میں ان کے مطابق بحث کر رہا ہوں جن کو فقہاء نے قابل اعتماد سمجھا ہے, اور جن کو فقہاء نے قابل اعتماد نہیں سمجھا یہ بحث بعد میں ان کو ہم چھوڑ دیں گے یا کریں گے بات ان پر بعد میں. یہ واقعہ میں اس قابل جواب دیا جائے. بخاری کی حدیثیں ہیں, مسلم میں ہیں, ان کا جواب دے. اسی بنا پر میں کہہ چکا ہوں فقہاء نے انہی دو کا جواب دیا ہے, باقی چھوڑ گئے فقہاء. اب دیکھیے یہ جو میں جواب دے رہا ہوں, دیکھیے اب اس کے جوابات. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جواب میں نے کہا کہ دونوں مقام پر آپ کو جواب یہی ملے گا. بعض نے کہا کہ میں عائشہ صدیقہ نے اس کا کر دیا انکار, عائشہ صدیقہ نے انکار کر دیا ہے.
انہوں نے فرمایا انہم لیعلمون ما اقول حق، لیعلمون یہ جان رہے ہیں کہ جو میں کہا کرتا تھا حق تھا، جان رہے ہیں. ایک ہے سننا، ایک ہے جاننا. پنجابی مان بھی کہتے ہیں، اردو بھی کہتے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو میری بات تھی حق تھی. لمتا یا لیعلمون کا مائی سے فرماتی ہے عبداللہ بن عمر بھول گیا، اس میں غلطی کھا گیا جیسا کہ اور جو کتنے عبداللہ بن عمر نے غلطی کھائی ہے. ان المیت لیحذب ببکاء آلہ، لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے. وہاں بھی غلطی کھائی، یہاں بھی غلطی اسے کھائی عبداللہ بن عمر نے. یہ ہے ایک جواب. جوابات کئی ہیں. دوسرا جواب یہ ہے مائی صاحبہ کے جواب کے بعد کہ یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے؟ خصوصیت ہے معجزہ لہو. یہ جواب کسے دیا؟ خود بخاری نے، امام بخاری نے دوسری جلد میں پہلے ورقوں میں جواب دیا ہے احیاہم اللہ، خدا نے ان کو زندہ کیا نکمتن حسرتن. یہ سمجھے میری بات کو. اس پر بڑی عجیب بات کی ہے روح المعانی نے، بہت اچھی بات کی ہے روح المعانی نے. روح المعانی کہتا ہے اس لیے حضور نے کیا فرمایا ما انتم اسما لما اقولو، کہا لما اقولو. اگر ہر بات سنتے یقالو ہوتا، یقالو لہم، جو بات ان کو کہی سب سن رہے ہیں. کہتے ہیں جو میں نے بات کہی ہے وہ سنتے ہیں. وہ ہے کہ میری بات کی خصوصیت ہے معجزہ اللہ کے پیغمبر کا. تو معجزہ خاص ہوتا ہے نہ کہ عام ہوتا ہے. یہ سمجھے، معجزہ خاص ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، کوئی قانون بھی نہیں ہے اور پیغمبر کے اختیار کا معاملہ ہے. کتنے جواب ہوگا؟ تک دو. اس لیے کہا روح المعانی نے اس بحث کو چھیڑا ہے. ابھی میں آ جاؤں گا اس کی طرف بھی. روح المعانی نے صفحہ 55 56 57 58 تک، 55 56 57 58 یعنی 55 سے لے کر 58 تک، 55 سے لے کر 58 تک کسی مسئلے کو لے گیا ہے. جلد 21ویں جلد ہے، 21ویں جلد. یہ معجزہ ہی تھا، پیغمبر کی خصوصیت تھی. فرمایا لما اقول، کہا. آگے دو سوال ہو گئے. پہلے سوال کے دو جواب ہو گئے. یہ تیسرا سوال کیا عجیب جواب ہے. من ضرب المثل، من ضرب المثل. کیسا کما قال علی، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا. حضرت علی مرتضیٰ کا مسئلہ چھیڑ کر فتح الدین نے 4 جلد میں بڑا اچھا بیان کیا ہے. حضرت علی گئے جنازے پر، جا کر کرنے لگی عبارت کہی یوں تقریر کی مردوں کے لیے، السلام علیکم دار قوم المومنین. یوں پڑھا السلام علیکم دار قوم المومنین، اما نساؤکم فنوکحت، اما اموالکم فقسمت، اما دورکم فقد سقینت. نہیں سمجھے؟ کہا کچھ سن رہے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کوئی نہیں. خطاب ہے کیوں؟ اور اس گھر میں آنے والوں، تمہاری عورتوں نے نکاح کر لیا،
مال تقسیم ہو گئے، مکان میں تبادی ہو گئی، ہاذا خبرکم عندنا، تمہاری خبر تو یہ ہے، ہماری کیا خبر ہے؟ اب دیکھا ہی کرتے ہیں ضرب المثل ہے، یوں ہو جاتے ہیں کتابات، اس لیے مراد نہیں ہوتا وہ سن رہے ہیں۔ یہ تینوں جواب کس نے دیا ہے؟ فتح قدیر۔ فتح قدیر نے جواب دینا دلیل ہے، اگر ان کے یہاں سما ہوتا تو یہ تین جوابات نہ دیتے، کہہ دیتے ٹھیک ہے ختم۔ ایک جواب یہی جواب دیا کہ فتح قدیر نے، یہی جواب دیا ہے عنایت نے، یہی جواب دیا ہے کفایہ نے، یاد رکھو میری بات کو، یہی جواب دیا علامہ شامی نے۔ شامی کی جواب میں سب کو بتا چکا ہوں۔ اب ایک سوال رہ گیا ہے، دوسرا سوال وہ حدیث، دوسری حدیث کا سوال وہ کیا میں نے کہا کہ ان المیت لیسمع قرن حالہم اذا انصرفوا، میت سنتا ہے قدموں کی آہٹ جب وہ لوگ پھرتے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے، یہ حدیث خاص وقت کے لیے ہے، جب عین میت کو دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ تم قبرستان میں جاؤ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، سما یہ بات غلط ہے۔ صرف اس وقت جب میت کو دفن کرنے کے بعد آپ لوٹتے ہیں، اس وقت مطلب یہ حدیث ہے، ہر وقت کے لیے نہیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ صرف اس وقت کے لیے ہے جب دفن کرنے کے بعد آپ لوٹتے ہیں نا، دفن کرنے کے بعد اس وقت میں یہ سنتا ہے قدموں کی آہٹ، اس لیے لفظ آتا ہے لیسمع قرن حالہم اذا انصرفوا، اذا انصرفوا جب وہ میت سے لوگ واپس ہوتے ہیں، اذا انصرفوا اس وقت ایک ہی کیا اپنی طرف سے کوئی قیاس کرنا ہی تو ہے نہیں، ہم تو اس حد تک چلیں گے جس حد تک نص آ چکی ہے۔ ایک نص آئی تھی وہ حدیث بدر والا قصہ، اس کا جواب آیا ہے۔ دوسرا یہ ہے نہیں اس میں کرنے آرے اذن سربو، اذن سربو کا لفظ ہی خود بتا رہا ہے، بخاری نے بات باندھا یہی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب لوٹتے ہیں تو سنتا ہے قدموں کی آہٹ۔ اب دیکھ اس کا جواب کیا عجیب جوابات دیے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ترغیبی کا جواب کہتا ہے کہ حدیث یہ بھی ہے مخالف، اللہم دیکھا ہے اللہم اللہ کہتا ہے الا یخص ذلک باول الوضع فی القبر مقدمۃ السؤال جمع بین و بین الآیتین۔ یہ سمجھو بات کو، فتح قدیر جواب دیتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہے سماع نہیں، یہ حدیث سے معلوم ہے سماع ہے قرآن حال کا۔ کہتا ہے قرآن پر حدیث کو تب جمع کر سکتے ہیں، قرآن عمومی نفر کرتا ہے، کوئی سماع نہیں عام۔ ہاں قبر میں جب رکھتے ہیں میت سے سوال ہوتا ہے منکر نکیر کا، مر ربو، اس سوال کے وقت کیونکہ روح آ جاتا ہے اس لیے سماع ہے، نہیں سمجھے؟ روح آتا ہے سوال کے وقت، کیونکہ سوال جلدی ہونا ہے نا، سوال کیونکہ جلدی سوال ہونا ہے، اس جلدی سوال کی وجہ سے جھٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سماع ہوتا ہے کس کا؟ نہیں سماع کرا کرنے حال، اس وقت سماع اس لیے ہے کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے مر ربک وما تقولو کا، کہتے الا ان یخص ذلک باول الوضع فی القبر، قبر میں رکھتے وقت کہو کیوں مقدم سور جمع بین و بین الآیتین، تاکہ حدیث کو اور ان دو آیتوں کو جمع کر سکے۔